بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی جائے، کمائی جائے، بہت پیاری لگتی ہے۔ جو خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ بہت جوڑ جوڑ کے چلتے ہیں۔ اولاد کو مفت میں ملتی ہے تو وہ دنوں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ دن رات کی داستانیں ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد آئے، اس دوران بہت لوگ آئے۔ جو شروع میں آئے انہوں نے دن رات ایک کر کے انہیں کیا کیا پاپڑ بیلے۔ جب مفت میں اولاد کو ملا تو 4 دن بعد وہ پھر فٹ پاتھ پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا، جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی۔ شہنشاہ نے اس ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے۔ جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا۔ انہوں نے پیچھے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب مچھلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ، تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا، وہ تو ایمان لے آیا، میرے بندے بن گئے۔ راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا، جس کو کمہار کہتے ہیں، گھڑے بنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے۔ وہ کہنے لگا واہ، اس لیے بنایا کہ توڑ دوں؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں؟ ہاں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائیے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے بابرکت ذات، اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے سب سے حسین ذات۔ چونکہ جیسے ان ربکم اللہ، وہ تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ وہ ہیک بولو، کرولی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنا دی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش۔ تو ساری مخلوق کو ذکر کیا۔ انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات میں، ڈاٹ ہوتا ہے، ڈاٹ بھی نہیں۔ پھر آگے کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر اس زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا۔ تو رات آگے آگے چلتی ہے، دن پیچھے پیچھے چلتا ہے، یا دن آگے آگے چلتا ہے، رات پیچھے پیچھے چلتی ہے، رات آگے چلتی ہے، دن پیچھے چلتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے اور انہیں اپنے تابع کیا۔ جب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اس لفظ کی ہیبت ہم سے پہلے لوگوں پر طاری کبھی نہ ہوئی، نہ ہو سکتی تھی
کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے جو آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، وہ انہیں کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیے۔ لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں، جو دیکھے جا، 97% تو نظر ہی نہیں آتا، بلیک ہولز ہیں، 3% نظر آتا ہے، وہ 3% بھی پورا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے۔ اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، جھوٹ سچ 99 ذمے، میں صرف گل کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے، ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 ٹریلین سال، صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے۔ کیسا ہے بنانے والا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ، کیسا بنانے والے۔ خالق کسے کہ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے، لکڑی سے ممبر بنا دیا، یہ صانع ہے۔ دھاگے سے کپڑا بنا دیا، یہ صانع ہے۔ اینٹوں سے مسجد بنا دی، یہ صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کوئی لکڑی کا ایک تنکا نہ تھا اور جنگل بنا دیے، پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیے، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا گیند بچھا دیا۔ خالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے، اسے کہتے ہیں خالق۔ تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہہ سکتے ہیں، بنانے والا، ممبر بنایا، ویسٹ کوٹ بنا دیا۔ خالق، کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، العلیم، ساری مخلوق پر نظر، سب کو جاننے والا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، خالق۔ الباری، پھر اس میں روح ڈالنے والا، الباری۔ پھر المصور، تصویر بنانے والا، المصور۔ پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، کہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا، اس سے ساری بناتا چلا گیا۔ پہاڑوں کی شکل تھی، پہاڑ میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، انسان بھی تھا، مور بھی تھا، چوہا بھی تھا، بلی بھی تھی، تو ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بناتے گئے۔ البدیع، بدیع کسے کہیں؟ بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا کرتے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی کی مدد کے سب کی المصور، مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ یہ 700 کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی، رب ذوالجلال کی قسم، ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا۔ المصور، اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس۔ چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر، اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا۔ ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، ان سے ہم رنگ بناتے ہیں، آگے بڑھاتے۔
میں اس پہ قربان جاؤں کہ 7 ارب انسان 14 ارب آنکھیں کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے. کیا ایک ساؤنڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے. 2 پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا. اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مولوی طارق جمیل آ رہا ہے، یہ بابر آ رہا ہے، اب اندھیرے میں دیکھ کے کہہ دیتے کہ چال دوسرے سے نہیں ملتی. المصور، کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے، شکلوں کے. شیر، ہاتھی، چیتے تو بڑے بڑے ہیں، چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی. ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا. المصور. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے خوبصورت پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا تھا. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، عادت ڈالو اللہ کہنے کی. اللہ. جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ 2 سیکنڈ کی، یا اللہ 2 سیکنڈ، لیکن اس 2 سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا حسیب، یا مقیت، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا مقیت، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محسی، یا ودود، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان. 1.5 منٹ لگا ہے مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے. اب تم کہتے ہو یا اللہ، 2 سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے اسے پکار دیا. یا اللہ، عرش ہل جاتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں. یا اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے. جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین. ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے. پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین. یہاں اپنے رب ہونے کا تعارف کروایا ہے کہ بڑی برکتوں والا ہے، کل کائنات کا
رب پالنے والا؟ کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ڈیر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈالتا۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس یہ ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ حاضر۔ تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا۔ لیکن ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔
آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے، پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق، دعوت اور اخلاق۔ دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا، انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا؟ اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو آپ نے کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں؟ کہا یہ وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے، تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کون معاذ؟ کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا؟ کون معاذ؟ میں ابھی مئی میں ان کے اردن اجتماع میں گیا، آگے ان کے اربد میں گئے، آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر۔ میں گیا کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے۔ جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور قبر سے خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی۔ اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا؟ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا انگلی سے،
پھر کہا کف ھذا، معاذ اس زبان پہ قابو پا جا، یہ پورا دین ہے۔ یہ زبان آج کھل گئی ہے، کھل گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو جائے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا، ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے۔ تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل کے، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل کے۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والذر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی۔ تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ۔ تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا، پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ ماری تو ایک حصہ ادھر، ایک حصہ۔ پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، کما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی۔ یہ ابو دجانہ ہیں۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔
اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے. یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا. یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنی، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں. کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے. تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دے،